لیلۃ القدر کی فضیلت۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی؟ شب قدر کی عبادات و اعمال۔ شب قدر کی نماز کے نوافل کیسے ادا کریں؟ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں دکھائیں گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمگین ہوئے کہ میری امت وہ عمل نہیں کر سکے گی جو پہلے لوگ طویل عمر کی وجہ سے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث کی کتب میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری الصحیح کتاب صلاۃ التراویح باب فضل لیلۃ القدر 2/709 رقم 1910۔ ترجمہ: جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی خوشخبری بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی جو شخص اس سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ابن ماجہ السنن کتاب الصیام باب ما جاء فی فضل شہر رمضان 2/309 رقم 1644۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے؟ انسان دنیا کی معمولی باتوں کے ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے؟ انسان دنیا کی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے جو ثواب میں 80 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے، تو پھر ایسی بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس عظیم موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے
اور اس سے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے، جسے قرآن کریم نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے خاص انعام ہے، جو اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلکم۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات میں سے ہے، لہٰذا اسے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے کو معاف فرما۔ شب قدر کی عبادات اور اعمال۔ شب قدر کی عبادات و اعمال۔ شب قدر کی عبادات و اعمال کے بارے میں عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد انفرادی طور پر نوافل ادا کیے جائیں، تلاوت و تسبیح، صلاۃ التسبیح، ذکر و دعا، تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ شب قدر کی نماز کے نوافل کیسے ادا کریں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نماز نفل کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار اور سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد 27 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد استغفار کریں، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری نماز یہ ہے کہ نماز نفل کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ دونوں رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور سورۃ الاخلاص بھی 3 بار پڑھیں۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ نماز نفل کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور سورۃ الاخلاص 50 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ہم نے اب تک لیلۃ القدر کی فضیلت، اسے تلاش کرنے کا وقت، مسنون دعا اور مختلف نوافل کے طریقوں کو دیکھا ہے۔ یہ تمام معلومات ہمیں اس مبارک رات کی برکات سمیٹنے میں مدد دے گی ہیں۔